بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 8 فروری کو ہونے والے انتخابات کے حوالے سے سب سے زیادہ ابہام خود الیکشن کمیشن کی طرف سے پیدا کیا جا رہا ہے۔ آج 2 خبریں ہیں جن کو دیکھ کر نہیں لگتا کہ 8 فروری کو انتخابات یقینی طور پر ہو سکیں گے۔ انتخابات ہوتے ہیں 8 فروری کو یا نہیں ہوتے، آج 3 بجے اس حوالے سے اجلاس الیکشن کمیشن کا بلایا گیا ہے۔ اس میں طے کیا جائے گا کہ حالات کیسے ہیں۔ کہا تو یہی گیا ہے کہ جس طرح سے خیبر پختونخوا میں اور بلوچستان میں دہشت گردی کے واقعات ہو رہے ہیں، اس کا جائزہ لیا جائے گا۔ جائزہ کیا لینا ہے الیکشن کمیشن نے؟ تو کیا ایسے واقعات کو مد نظر رکھتے ہوئے انتخابات 8 فروری کو ہوں گے یا پھر ملتوی کر دیے جائیں گے؟ دوسرا، الیکشن کمیشن کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ انتخابات ہو سکتا ہے کہ کچھ حلقوں میں، کچھ علاقوں میں اس وجہ سے تاخیر کا شکار ہو جائیں کہ بیلٹ پیپرز کی چھپائی کی وجہ سے، کیونکہ بعد میں بھی فیصلے آ رہے ہیں۔ بہرحال الیکشن کمیشن کی طرف سے سب سے زیادہ ابہام پیدا کیا جا رہا ہے 8 فروری کے انتخابات کے حوالے سے۔ تو باقی صورتحال دہشت گردی کو اگر دیکھا جائے تو کئی علاقوں میں بالکل ہی مخدوش ہے، لیکن اس کا مطلب کیا یہ ہے کہ پورے پاکستان میں انتخابی عمل کو روک دیا جائے، پورے پاکستان میں انتخابات نہ ہو سکیں؟ جیسا کہ کل باجوڑ میں ارباب ریحان کو قتل کر دیا گیا، پی ٹی آئی کے یہ امیدوار تھے، اسی طرح سے اس سے 1 روز قبل سبی میں تحریک انصاف کی ریلی ہو رہی تھی، اس پر حملہ کیا گیا، 4 لوگ وہاں پہ جاں بحق ہو گئے۔ دیگر بھی کئی علاقوں میں ایسے واقعات ہو چکے ہیں، اور سب سے بڑی دہشت گردی جو بولان میں ہوئی ہے، مچھ میں ہوئی ہے، وہاں پہ 2 روز میں ہمارے سیکورٹی اداروں کی طرف سے 21 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ وہی علاقہ ہے کہ 3 مختلف مقامات پر حملہ کیا گیا تھا، تو دہشت گردوں کو مارا گیا، کئی زخمی بھی ہوئے، ایک دن 9 مارے گئے، دوسرے دن کوئی 11-12 مارے گئے۔ ابھی تک بھی وہاں پہ کلیئرنس آپریشن جاری ہے۔ اس سے اندازہ کر لیں کہ دہشت گرد کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، کیا وہ انتخابات کا سبوتاج کرنا چاہتے ہیں؟ جبکہ کور کمانڈر میٹنگ میں ایک بار پھر عزم و ارادے کا اظہار کیا گیا ہے کہ انتخابات ہر صورت میں 8 فروری کو ضرور ہوں گے، دہشت گردوں کا مقابلہ کیا جائے گا۔ بہرحال یہ فوج کی طرف سے کہا جا رہا ہے، فوج کمیٹڈ ہے۔ یہاں پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جنرل ضیاء الحق کا دور تھا، انہوں نے کہا تھا کہ انتخابات، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ 90 روز سے آگے چلے جائیں، لیکن انتخابات پھر 90 روز میں نہیں ہوئے تھے۔ اور جنرل ضیاء الحق نے ذوالفقار علی بھٹو کو اس رات جب انہوں نے مارشل لا لگایا، اس سے تھوڑی دیر قبل کہا تھا کہ جناب پاک فوج آپ کے ساتھ ہے۔ اور پھر جنرل ضیاء الحق کی طرف سے جیسے بھی اقتدار میں آئے، حیدرآباد میں قید سیاسی لوگوں کو رہا کرنے کا انہوں نے حکم دے دیا، جبکہ ذوالفقار علی بھٹو نے اس حوالے سے ان سے مشاورت کی تھی، تو انہوں نے کہا تھا کہ یہ تو قومی مجرم ہے، ان کو کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ ان میں ولی خان تھے اور دیگر لوگ بھی تھے۔ بہرحال جنرل ضیاء الحق صاحب بڑی جلد ہی بدل گئے، ذوالفقار علی بھٹو کی حکومت ختم ہوئی تو فوری طور پر ان کو رہا کر دیا، جن کو وہ بند رکھنا چاہتے تھے۔ بات ہم کر رہے تھے کہ پاک فوج کی طرف سے عزم و ارادے کا اظہار کیا گیا ہے کہ انتخابات 8 فروری کو ضرور ہوں گے۔ ادھر الیکشن کمیشن کی طرف سے آج کٹا کٹی نکلنے کا امکان ہے۔ 3 بجے بتایا جائے گا کہ انتخابات کن علاقوں میں ہو سکتے ہیں، کن علاقوں میں نہیں ہو سکتے، کیا پورے پاکستان میں ہی انتخابات نہیں ہو سکتے؟ اس کے بارے میں بھی الیکشن کمیشن اپنی رائے دے سکتا ہے۔ عمران خان کی اہلیہ کو، عمران خان کو دونوں کو 14 سال قید کی توشہ خانہ کیس میں سزا ہو چکی ہے، اس کے ساتھ جرمانہ بھی ہوا ہے، نااہل بھی قرار دیا گیا ہے دونوں کو 10 سال کے لیے۔ عمران خان جیل میں موجود ہیں، جبکہ ان کی اہلیہ کو ان کے گھر پر بنی گالہ میں قید کر دیا گیا ہے۔ تو اس حوالے سے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ نوازش ہے یا پھر سازش ہے۔ بہرحال میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ یہ نوازش ہو سکتی ہے، نہ یہ سازش ہو سکتی ہے۔ بہرحال کہیں نہ کہیں پہ ایسے لوگ ضرور موجود ہیں جنہوں نے بڑے لوگوں کو قائل کر لیا ہے کہ خاتون کا معاملہ ہے، اس کو اپنے گھر میں بند کر دیا جائے، گھر میں قید کر دیا جائے۔ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا، وچوں کھائی جاؤ تے اتو رولا پائی جاؤ۔ ہمیں کہہ رہے تھے کہ چور ہیں، یہ چور خود ثابت ہو گئے ہیں، یہ مریم نواز شریف صاحبہ کی طرف سے کہا گیا ہے۔ تو عمران خان کو، بشرا بی بی کو جن کیسز میں سزا دی گئی ہے، پوری دنیا جانتی ہے کہ وہ کیسے کیسز ہیں۔ اس میں سے کہا جا رہا ہے کہ جو جیولری تھی، جو تحائف تھے، جو ان لوگوں کی طرف سے لیے گئے، بعد میں بیچے گئے، ان کی قیمت لگوائی گئی تھی 1,80,00,000 روپیہ۔ عمران خان نے 90 لاکھ روپے دے کر وہ زیورات خرید لیے۔ اس کے بعد انہوں نے کتنے میں بیچے؟ ایک چیز ان کی ہو گئی، اس کے بعد انہوں نے بیچ دیے۔
اس میں کرپشن ڈھونڈے، اس میں چوری ڈھونڈے، بہرحال بے ضابطگی کہیں پہ نظر آ سکتی ہے۔ اس پر ایک الگ سے ویلا کی ضرورت ہے، وہ بھی ہم انشاءاللہ کریں گے۔ عمران خان کو اس کیس میں سزا دی گئی ہے تو کیا اس سے یہ مطلب نکل آتا ہے کہ چور لوگ جس طرح کہ میاں نواز شریف کو، ان کے خاندان کو کہا جاتا تھا، ان کے ٹی ٹی سی کو دیکھ کے، ان کے ایون فیلڈ کو دیکھ کے، ان کے حدیبیہ کیسز کو دیکھ کے، ان کے جو دبئی میں بنائی گئی جائیدادیں ہیں، ان کی جو سٹیل مل ہے اس میں سعودی عرب میں، ان ساری چیزوں کو دیکھ کے کیا ان کو کہا جا سکتا ہے کہ عمران خان کو ایک کیس میں سزا ہو گئی ہے، فیک ہے جو بھی ہے، تو اس سے کیا یہ چور ساتھ بن گئے؟ مریم نواز شریف صاحبہ کیا اس کا جواب دیں گی؟ ہو سکتا ہے کہ مریم نواز شریف صاحبہ کے پاس اس کا وہی جواب ہو، میری لندن تو کیا پاکستان میں بھی جائیداد نہیں ہے، اور پھر کیبلی فرانٹ وہ بھی پوری دنیا کے سامنے ہے۔ لاہور ہائی کورٹ کی طرف سے چودھری پرویز الہی کو پکڑ کے کھوتا ریڈی پر باندھ کر بٹھا دیا گیا ہے۔ ہوا ماجرا کیا ہوا؟ چودھری پرویز الہی کو سپریم کورٹ کی طرف سے انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت دی گئی۔ وہ صوبائی اسمبلی کا الیکشن لڑ رہے ہیں، ان کی طرف سے کہا گیا کہ مجھے مور کا نشان دے دیا جائے۔ ان کی اہلیہ کو مور کا نشان مل چکا ہے۔ پرویز الہی کی طرف سے کہا گیا کہ ان کا انتخابی نشان مور دے دیا جائے، لیکن الیکشن کمیشن کی طرف سے کہا گیا نہیں، آپ کو گدا گاڑی کا نشان دیا جائے گا، کیونکہ جتنی بھی ایسے لوگوں کی تذلیل ہو سکتی ہے، تضحیک ہو سکتی ہے، وہ کر دی جائے۔ پرویز الہی صاحب عدالت میں چلے گئے۔ شاہد بلال حسن صاحب لاہور ہائی کورٹ کے جج ہیں، ان کے سامنے کیس تھا، انہوں نے کہا نو، چودھری پرویز الہی کا انتخابی نشان وہی رہے گا۔ اس کی وجہ انہوں نے نہیں بتائی۔ جج ہیں، کوئی بھی فیصلہ دے سکتے ہیں، تو چودھری پرویز الہی کو کھوتا ریڈی کا، گدا گاڑی کا نشان دیا گیا ہے۔ ادھر راحت فتح علی خان صاحب کی طرف سے معافی مانگ لی گئی ہے۔ ان کے پاس کوئی دم کیا ہوا پانی تھا یا شہد والی بوتل تھی، وہ ڈھونڈ رہے تھے، اپنے ملازم کو مار رہے تھے۔ وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ بوتل کہاں ہے، بوتل کہاں ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایک بوتل آئی تھی، دوسری آئی تھی، اس طرح سے وہ بات کر رہے تھے۔ کچھ لوگوں کی طرف سے کہا گیا کہ راحت فتح علی خان صاحب کو کسی اور بوتل کی تلاش تھی۔ میں نہیں سمجھتا کہ راحت فتح علی کو ایسی بوتل کی تلاش ہوگی جس کو کچھ لوگ شاید شراب کہہ رہے ہوں۔ اگر اس کی تلاش ہوتی تو کیا ان کے پاس صرف ایک ہی بوتل تھی؟ ہو سکتا ہے کہ ان کو ایسی بوتل کی تلاش ہو، لیکن جس وقت وہ اپنے ملازم کو مار رہے تھے تو ہوش میں اس طرح سے دکھائی نہیں دیتے تھے جس طرح سے بعد میں دکھائی دیے۔ ان کی طرف سے اب یہ کہا گیا ہے، معافی مانگی گئی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تو میرا بچہ ہے، میں اس کے ساتھ پیار بھی بہت زیادہ کرتا ہوں۔ راحت فتح علی خان نے دیگر لوگوں کی بھی گواہی دلائی۔ انہوں نے بھی کہا کہ یہ تو بڑے نیک ہیں، پرہیزگار ہیں، میں 40 سال سے ان کا ڈرائیور ہوں۔ ابھی راحت فتح علی خان کی عمر 40 سال ہے یا 50 سال ہے یا 35 سال ہے، بہرحال ڈرائیور ان کے جمنے سے پہلے ڈرائیوری کر رہا ہے۔ اس نے بھی کہا جی کہ یہ تو بڑے نیک آدمی ہیں، بڑے یہ غریب پرور ہیں، ہمارا بڑا خیال رکھتے ہیں، تو یہ تو کوئی شہد والی بوتل، دم والی بوتل ڈھونڈ رہے تھے۔ بہرحال راحت فتح علی خان کی طرف سے ان کے والد کی موجودگی میں ان کے والد کو بھی بلایا گیا، ملازم بھی موجود تھا۔ انہوں نے باقاعدہ کہا کہ میں اس سے معذرت کرتا ہوں، میں پہلے بھی اس سے معافی مانگ چکا ہوں۔ تو یہ قصہ یہیں پہ ختم ہو گیا۔ راحت فتح علی خان صاحب نے وہ بوتل جس میں شہد تھا یا دم کیا ہوا پانی تھا، اس کے بارے میں جس طرح سے وہ اس دن غصے میں نظر آ رہے تھے، انہوں نے شاید پی رکھی تھی، کیا پی رکھی تھی؟ دم والے پانی کی بوتل پی رکھی تھی، جس طرح سے وہ باتیں کر رہے تھے۔ بہرحال ان کی طرف سے معافی مانگ لی گئی ہے، تو معافی ہو گئی۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔